بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ندر ٹو انفو کے بہترین معزز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار وارث پاک کے بچپن کی کرامات کا، کہ جب ایک دلہن ڈولی سے غائب ہو گئی اور پھر واپس کیسے آئی۔ اس قصے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار وارث پاک اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت ان کے پڑوس میں ایک گھر میں ایک شخص کی شادی تھی، تو سارے بچے سرکار وارث پاک کے پاس آئے اور شادی میں جانے کے لیے ضد کرنے لگے، یعنی بارات میں جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دادی کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز تھی اور وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ چونکہ بارات دوسرے شہر جانی تھی تو اس لیے انہوں نے ان بچوں کو منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنی دادی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جاؤ اور بارات میں ہو کر آؤ۔ بچوں نے بہت اصرار کیا، لیکن سرکار وارث پاک اپنی دادی کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ اس کے بعد وہ سارے بچے بارات میں چلے گئے۔ دوسرے دن جیسے ہی دولہے والے دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر گھر لائے تو سرکار وارث پاک کے ساتھ والے بچے واپس آ کر سرکار وارث پاک کے پاس آ گئے اور انہیں ساتھ لے کر دولہے کے گھر پہنچ گئے۔ ان سب کے دل میں خواہش تھی کہ ہم سب سے پہلے دلہن کو دیکھیں گے، تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو لے کر دولہے کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ جیسے ہی دلہن کی ڈولی دولہے کے گھر کے باہر آ کر رکی تو سرکار وارث پاک اور ان کے ساتھ والے بچے ڈولی کے پاس، دولہے کی ماں جو اس وقت غصے میں تھی، تو جیسے ہی اس نے ان سارے بچوں کو دیکھا، اس میں سرکار وارث پاک بھی تھے، تو ان سارے بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ تو ان بچوں نے کوئی کہا کہ ہم دلہن دیکھنے آئے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہاں کوئی دلہن نہیں ہے اور یہاں سے جاؤ۔ اس بچوں نے بہت چاہا کہ ہم دلہن کو دیکھیں گے، لیکن ان لوگوں نے نہیں چھوڑا اور انہوں نے ان بچوں کو بھگا دیا کہ اس میں کوئی دلہن نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ بچوں نے ڈانٹ سنی تو سرکار وارث پاک بچوں کو لے کر چلے گئے۔ سرکار وارث پاک اپنے ساتھ والے بچوں کو دیکھ کر خوش نہیں تھے، تو آپ نے ان میں سے مٹھائی تقسیم کر دی تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے، اور آپ نے فرمایا اداس ہونے والی کوئی بات نہیں۔ جب وہ کہہ رہے کہ اس میں دلہن نہیں ہے تو اس میں دلہن ہرگز نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی دلہن نہیں ہے، تو سرکار وارث پاک کا بس اتنا ہی فرمانا تھا کہ بس ان کے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہو گئے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جس کا انسانوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ ادھر سرکار وارث پاک اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ موجود تھے، ادھر دلہن کی ماں نے دلہن کو نکالنے کے لیے جیسے ہی ڈولی میں جھانکا، وہ ایسا منظر دیکھتی ہے جو ناقابل یقین تھا کہ دلہن ڈولی سے اپنے آپ غائب ہو گئی ہے۔ دولہے کی ماں بہت پریشان ہو گئی، رونے لگی کہ آخر دلہن کہاں چلی گئی۔ دلہن کی بہن اور دلہن کی ماں دونوں نے ہی گھر سے ڈولی میں بٹھایا تھا، اور اس کے بعد نہ تو کہیں ڈولی رکی ہے اور نہ ہی دلہن کہیں اتاری گئی ہے، تو آخر کہاں غائب ہو گئی۔ سب کے سب حیران رہ گئے اور سب افسوس کرنے لگے۔ دولہے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا کہ آخر میری بہو کہاں چلی گئی۔ دلہن کے یوں غائب ہو جانے سے خوشی کا ماحول غم میں بدل گیا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ آخر دلہن کہاں چلی گئی۔ ایک شخص نکلا اور کہنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان بچوں کو بھگایا اور اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو وہاں پر موجود بہت ساری عورتیں سرکار وارث پاک کو جانتی تھیں، اور حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مٹن رکھا گیا تھا، کیونکہ آپ بچوں میں مٹھائی تقسیم کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام مٹن ہو گیا تھا۔ جب ان عورتوں نے سنا کہ یہاں سے بچوں کو بھگایا گیا ہے تو ان عورتوں نے ساتھ بولا کہ بچوں میں مٹن بھی موجود تھے، تو دولہے کی ماں بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن میں نے ان بچوں کو بھگا دیا ہے، مجھے لگا کہ یہ عام بچے ہیں۔
سب لوگ سرکار وارث پاک کی بزرگی بچپن سے ہی جانتے تھے اور بہت مشہور تھا۔ بہرحال سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ سرکار وارث پاک کے پاس چلا جائے اور شاید وہ کوئی حل بتا سکتے ہیں کہ آخر دلہن کیسے واپس آ سکتی ہے۔ سارے باراتی سرکار وارث پاک کو ڈھونڈنے لگے۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سرکار وارث پاک کے گھر پہنچے تو وہ اپنی دادی جان کے پاس جلوہ افروز تھے۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر آپ کی دادی جان گھبرا گئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ تمام باراتیوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ دلہن غائب ہو چکی ہے۔ آپ اپنے لاڈلے پوتے سے دریافت کریں کہ یہ کوئی ترکیب بتا دے۔ جب ان کی دادی جان نے سنا تو آپ کی دادی جان نے آپ سے فرمایا کہ ان کو کوئی ترکیب بتائے اور دلہے کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی دلہن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مجھے اور میرے دوستوں کو بھگا دیا اور ہم سے جھوٹ بولا کہ اس میں کوئی دلہن نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر دلہے کی ماں بہت شرمندہ ہو گئی اور سر جھکایا اور کہا کہ مجھے معاف کریں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے جھوٹ کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی سزا ملے گی۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ معافی تو ٹھیک ہے، اب جاؤ اور مٹھائی اور پتاشے لاؤ اور انہیں گاؤں کے بچوں میں تقسیم کرو تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دلہن واپس مل جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے باراتیوں کے چہرے کھل اٹھے اور بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ ڈولی کے قریب پہنچ گئے تو دلہے کی ماں نے ڈولی کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اندر دلہن موجود ہے۔ دلہن کو دیکھ کر اس کا چہرہ اٹھتا ہے۔ سب لوگوں میں اعلان کر کے کہتے کہ دلہن مل گئی ہے۔ اس کے بعد دلہے کی ماں نے کہا کہ واقعی میٹن نے سچ کہا تھا کہ دلہن واپس آ جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس میں سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔